منصور عباسی کے صاحب الربی سے مروی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت منصور کے پاس اہل ہند میں سے ایک شخص موجود تھا اور وہ طب کی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی پڑھائی کو توجہ کے ساتھ سننے لگ گئے۔ جب وہ پڑھ چکا تو امام علیہ السلام سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں گرمی کا علاج ٹھنڈی چیز سے، ٹھنڈی کا علاج گرم چیز سے، تر کا علاج خشک چیز سے اور خشک چیز کا علاج تر چیز سے کرتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہوں اور معاملہ خداوند عالم کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جان لو، معدہ بیماری کا گھر ہے اور اس کی دوا پر حیض کرنا ہے، اور بدن جس چیز کا عادی ہوتا ہے میں اس کی وہی عادت بناتا ہوں۔ اس پر ہندی نے پوچھا، کیا یہی طب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے یہ طب کی کتابوں سے حاصل کیا ہے؟ وہ بولا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، میں نے اسے خداوند سبحان سے حاصل کیا ہے۔ تو اب تو مجھے بتا کہ طب کے بارے میں زیادہ بہتر میں جانتا ہوں یا تم؟ وہ بولا، میں بہتر جانتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے چند سوال کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، جی کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ہندی، آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہیں سر میں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سر کے اوپر بال کیوں بنائے گئے ہیں؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس پر خطوط اور بننے اور ختم ہو جانے والی لکیریں کیوں بنائی گئی ہیں؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دونوں آنکھوں کے اوپر آبروئیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاک کو دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ناک کے نیچے کی طرف سوراخ کیوں ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہونٹ اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں بنائی گئی ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دانت تیز کیوں ہوتے ہیں؟ داڑھیں چوڑی کیوں ہوتی ہے اور ناب رباعیات کے ساتھ والے دانت لمبے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی داڑھی کیوں بنائی گئی ہے؟ وہ بولا، میں بتانے سے قاصر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دونوں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بولا، میری معلومات ناقص ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ناخنوں اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بولا، مجھے اس سے آگاہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دل صنوبر کے بیچ کی مانند کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھیپھڑوں کے حصے دو اور ان کی حرکت کا مقام ایک کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ بولا، مجھے اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گردہ لوبیے کے بیج کی مانند کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا، میں بتانے سے قاصر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گھٹنے پیچھے کی طرف کیوں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ بولا، مجھے اس فلسفہ سے بالکل آگاہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں میں خم کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جگر کبڑا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ ان سوالوں کے خود ہی جوابات بیان فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سر میں آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ گرمی کی شدت سے جلد ہی پھٹ جاتا۔ چنانچہ اس میں ان مقامات کے ہونے کی وجہ سے اس کے پھٹ جانے کا خوف اس سے دور ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر بال اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے تیل دماغ تک پہنچے، اس کے اطراف سے بخار کو نکال دے اور اس پر وارد ہونے والی گرمی اور سردی سے اس سے بچائے رکھے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے تاکہ اس کے ذریعے سے آنکھوں میں تیزی سے نور پہنچے۔ پیشانی کے اوپر لکیریں اور مٹ جانے والے خطوط اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ پسینے آنکھوں میں پہنچنے سے اتنی دیر کے لیے روک کر رکھیں کہ انسان خود اسے صاف کر لے، کہ جس طرح زمین کی نہریں پانی کو روک کر رکھتی ہیں۔ آنکھوں کے اوپر بھنوں میں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آنکھوں میں حسب ضرورت روشنی داخل ہو۔ اے ہندی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص بہت زیادہ روشنی میں ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ ان تک روشنی بقدر ضرورت پہنچے۔ ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ نور دو قسموں میں تقسیم ہو کر آنکھ تک برابر پہنچے۔ آنکھ بادام کی شکل میں اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس میں میل وغیرہ دوا کے ساتھ چلنے لگے اور اس کی بیماری باہر نکل آئے، اور اگر یہ مربع نما بیضوی صورت میں ہوتی تو نہ اس میں چلتی، نہ اس تک دوا پہنچتی اور نہ ہی اس کی بیماری نکلتی۔ ناک کی نچلی طرف سوراخ اس لیے رکھا گیا تاکہ دماغ سے جاری ہونے والی فاسد رطوبت اس سے نکل جائے اور خوشبوئیں مشام تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ اگر یہ سوراخ اس کے اوپر کی طرف ہوتا تو نہ تو اس سے فاسد رطوبت کا اخراج ممکن ہوتا اور نہ ہی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا۔ مونچھوں اور ہونٹوں کو منہ کے اوپر اس لیے بنایا گیا تاکہ دماغ سے بہنے والی رطوبت منہ میں نہ جائے اور اس کا کھانا پینا مکرو نہ ہو جائے اور وہ اسے خود صاف کرے۔ مردوں کی داڑھی اس لیے بنائی گئی تاکہ انہیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور اس کے ذریعے سے مرد و زن کی شناخت ہو جائے۔ دانتوں کو تیز اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے خوراک کو چبایا جاتا ہے۔ داڑھیں چوڑی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے خوراک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور اسے چبایا جاتا ہے۔ رباعیات کے ساتھ والے دانت اس لیے لمبے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دانتوں اور داڑھوں کو سہارا ملے، کہ جس طرح ستون سے مکان کی چھت وغیرہ کو سہارا ملتا ہے۔ دونوں ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ذریعے سے لمس واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ان دونوں پہ بال ہوتے تو انسان کو پتہ نہ چلتا کہ اس کے سامنے کیا ہے اور وہ کس چیز کو چھو رہا ہے۔ بالوں اور ناخنوں میں جان اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان دونوں کا لمبا ہونا قبیح اور انہیں کاٹنا اور چھوٹا کرنا اچھا ہے۔ لہذا اگر ان دونوں میں حیات ہوتی تو انسان انہیں کاٹتے وقت درد محسوس کرتا اور انہیں کاٹنا چھوڑ دیتا۔ دل صنوبر کے بیچ کی مانند اس لیے ہے کیونکہ یہ الٹا ہوتا ہے، لہذا اس کا سرا باریک بنایا گیا تاکہ یہ پھیپھڑوں میں داخل ہو جائے اور یہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے راحت و سکون پاتا رہے، اور اس کے گرم ہونے کی وجہ سے دماغ گھول نہ جائے۔ پھیپھڑوں کے دو ٹکڑے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ اس کی مزاحمت کے دوران اس میں داخل ہو جائے، چنانچہ وہ اس کی حرکت سے راحت محسوس کرے۔ جگر کبڑا اس لیے ہوتا ہے تاکہ معدہ بھاری ہو جائے اور یہ اپنا پورا وزن اس پر ڈال کر اسے نچوڑ دے تاکہ اس کا بخار نکل جائے۔ گھٹنوں کو پیچھے کی طرف سے سمٹا ہو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان آگے کی طرف چلے تو اس کی حرکات متعدل ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چلنے کے دوران گر جاتا۔ اور پاؤں کو خمدار بنایا گیا ہے کیونکہ جب کوئی چیز ساری زمین پر گر جاتی ہے تو وہ چکی کے پتھر کی مانند بھاری ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی ترتیب کے مطابق ہو تو اسے بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کی ترتیب باقی نہ رہے تو اسے اٹھانا بڑے بندے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ہندی بولا، اپنے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اپنے ارشاد فرمایا، میں نے اسے اپنے ابائی کرام علیہم السلام سے
انہوں نے اسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسے حضرت جبرائیل امین کے واسطے عالمین کے پروردگار سے حاصل کیا کہ جس نے جسموں اور روحوں کو خلق کیا۔ اس پر ہندی شخص پکار اٹھا اپنے سچ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں، اور آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔